شاہ محمود ملتان یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹے سے کمرے میں محفل کروں تو کیا میری یہ جو محفل ہے یہ قبول ہو جائے گی؟ چھوٹا کمرہ میں آپ کو بتاؤں، اچھا، یہ اپنے پورے وجود کے تھوڑا لیفٹ سائڈ پر آپ توجہ دیں گے نا، ہاں، تو یہ نظر نہیں آتا، ایک کمرہ ہے اندر میں، سینے کے اندر میں، جس کو دل بولتے ہیں۔ دل بولتے ہیں۔ دل میں ہو یاد تیری، گوش ہے تنہائی ہو۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، دل میں ہو یاد تیری، گوش ہے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ تو یہ چھوٹا کمرہ تو یوں کمرہ 4 دیواری کا تو بہت بڑا ہے، تو اتنے سے دل میں اگر محفل نعت کوئی کرنا سیکھ جائے نا تو ساری نمائشوں کا اور اس کا رخ پلٹ جائے۔ آج کل ہم لوگ تو نمائش والے لوگ ہیں، وہ بھی جائز ہے جو عام محفل ہوتی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہ اصل محفل وہ یہ دل کی ہے، کہ پھر اس میں ایسی رونق ہو جائے گی، ایسی انجمن سج جائے گی اور اتنی گیدرنگ ہو جائے گی کہ بس وہ گیدرنگ کچھ اور ہی ہوگی۔ تو چھوٹے کمرے میں بھی محفل اگر اخلاص کے ساتھ کی ضرور قبول ہوگی، اور اگر لاکھوں جمع کر لیے خوب وہ نوٹوں کی برسات ہوئی اور اخلاص نہیں ہے تو ذرا قبولیت کی امید بھی نہیں ہے، کہ اخلاص یہ قبولیت کی چابی ہے۔ یہ کمرے میں اچھا، کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، حقوق عامہ بھی امید تلف نہیں ہوں گے، اگر گھر والے بھی یعنی کہ راضی ہیں تو۔ کوئی بولے ان کو سونا ہے اور آپ چھوٹے کمرے میں یا اکیلے ہی مطلب لگے رہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی بھی گھر کے فرد کو یا اڑوس پڑوس کو آواز پہنچ رہی ہے، آپ کی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ آج کل تو یہ محفلیں بہت جمی ہوئی ہیں، آج کل جدھر دیکھو محفلیں جمی ہوئی ہیں، تکلیفیں تو جگہ جگہ ہوتی ہوں گی۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں جانتا ہوں ایک گھرانے کو، تو میں مطلب رات کو دیر سے 3:30 بجے میں نے شاید اپنا دیکھا، 3:15 3:30 بجے میں اٹھا تو ایک پکچر دی تھی محفل کی جمی ہوئی تھی، اور یہ اس میں صوتی پیغام بھی تھا کہ 2:44 ہوئے، 2:45 بجے میں اس وقت رات کے، یہ دیکھو فل ساؤنڈ پر نعت خوانی لگی ہوئی ہے، اور ہم سونے سے محروم ہیں۔ بڑے کرب کے ساتھ اس نے مجھے فریاد کی تھی، ہم لوگ سونے سے محروم ہیں، چھوٹی بچی کو ابھی سلایا ہے، مطلب وہ تڑپتی ہوگی نا، بچے تو بیمار، کبھی سوتے ہیں کبھی نہیں سوتے، بیچارے روتے رہتے ہیں، تو وہ ایک فریاد تھی، اور مجھے کہا تھا کہ آپ سمجھائیں لوگوں کو، آپ کا مطلب اتنا تو آپ بول دیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ایسی محفلوں میں نہ جائے، جو لوگوں کو تڑپا کر ان کی نیندیں اڑا کر ان کے بیمار بچوں کو تڑپا کر ستا کر یہ عاشق رسول بنتے ہیں، ان کو سمجھائے کہ یہ ڈھونگ چھوڑو، اپنے دندے چھوڑو، نمازیں پڑھو، نعت خوانی کرنی ہے تو بغیر مائک کے بھی سرکار سنتے ہیں، کوئی مائک سے ہی سنیں گے وہ بھی ایکو ساؤنڈ اور گلا پھاڑ آواز، اور مطلب یعنی کہ بستیوں میں، آبادیوں میں، محلوں میں، وہ محل ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں دونوں طرف مکان آتے ہیں، گھر ہے، نہ جانے کتنوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، سب کی تو ذرا سب کا پیغام تو مجھ تک پہنچ بھی نہیں پاتا نا، تو بڑی اس نے درد تھا اس کے بیان میں۔ اب ان دنوں ہم کو بہت تکلیف ہے، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ان دنوں کی بات ہے، عشاء جلدی ہے، آپ جو 7:30 بجے عشاء، 7:30 بجے عشاء، بالکل 2:45 2:44 اس نے کہا 2:44 ہوئے، اور اس کی ویڈیو پر بھی 2:44 لکھا ہوا بھی ہے، اور زوردار واقع اس میں وہ گھر سے اس نے اپنے کی ہے، بالکونی میں سے کیسے کی ہوگی، تو وہ اتنی آواز زوردار ہے اس میں، یہ کیا تماشا لگا رکھا آپ لوگوں نے یار، اس طرح کرتے ہیں لوگوں کو ستا کر کے آپ پیارے آقا کو خوش کر لیں گے، ان کے رب کو راضی کر لیں گے۔ لوگ بھی تو بیٹھے تو ہوئے ہیں، سن تو رہے ہیں ان کے پاس، یار بتیاں زیادہ ہوتی ہیں، بندے کم ہوتے ہیں، آیا کرسیاں زیادہ ہوتی ہیں، خالی پڑی ہوتی ہیں، خالی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نوٹیں لٹا رہے ہوتے ہیں، یہ سب ایسا بزن کر رہے ہیں لوگوں کو،
ایسا نہیں کرنا چاہیے. انداز عشق رسول والا. میں یار محفلیں دیکھی ہے, ایک بار کسی کے گھر پہ محفل تھی, وہ میرا ہٹتا نہیں یار میرے ذہن سے. یہ میں آج سے کوئی 50 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی بات کر رہا ہوں, اپنے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں. میں ایک جگہ محفل میں کسی دوست کے یہاں گیا تھا یار, وہ گھر کے اندر تھی. میں نے یہ پہلی بار منظر دیکھا تھا, بس وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. وہ مطلب ایک ادھیڑ عمر کے صاحب تھے, نعت شریف پڑھ رہے تھے آنکھیں بند کر کے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور یہ وہ مولانا حسن زا خان کی نعت پڑھ رہے تھے, باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے, کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. یہ کلام پڑھ رہے تھے, میں حیران ہو گیا. میرا تو لڑک بنتا یار, اس سے ہوتی ہے نعت خوانی اس طرح. اور اب تو بالکل نمائشی انداز ہو گیا ہے کہ بس خدا کی پناہ. تو عشق رسول میں ڈوب کر آنکھیں بند کر کے سبز سبز گنبد کا تصور باندھ کر کلام پڑھے تو اس کا مزہ کچھ اور ہے. جیب پر نظر نہ ہو کسی کی, اللہ کے محبوب کے کرم پر نظر ہو تو جیبیں خود ہی بھر جائیں گی. جیب بھر جائے گی, آگے جا کے کٹ بھی جائے گی. لیکن اگر اعمال نامہ نیکیوں سے بھر گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار. انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سارے جتنے بھی ہیں ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں. یہ جو روڈوں پہ لگے ہوتے ہیں نا مائک لگا لگا کر, ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں, سارے غیر نہیں ہوتے. یہ مسلمان ہی ہیں, سنی ہیں, عاشقان رسول ہیں. لیکن ایسا نہیں کرو یار, کوئی اپنا ٹائم پیریڈ فکس کریں نعت خوانی کے لیے. وقت فکس کریں, اتنے بجے سے اتنے بجے تک. یہ روڈ گھیرتے ہیں. اچھا روڈ بھی محفل تو جمے گی اور جمانے والا 2 بجے آئے گا, اس کو پتا ہے. وہ لوگ جمیں گے اس کو, نہیں تو میں جلدی جاؤں گا, جلدی مائک ٹکا دیں گے میرے کو, تو سننے والے ہوں گے کتنے, میرا بنے گا کیا. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کسی فرد کو نہیں بولتا ہوں. تو یہ مطلب ان کو جانا ہی لیٹ ہوتا ہے عام طور پہ. تو خیر, تو اب یہ کہ محفل ہو یا تو مسجد میں ہو, عبادت کے لیے مسجد ہے. یہ روڈ پہ کرتے ہیں, وہ 12 بجے شروع ہوگی, 11 بجے شروع ہوگی, سرے شام راستے بند کرتے ہیں. مغرب کے ٹائم پہ بند ہو جائیں گے, مغرب کے بعد بند ہو جائیں گے, عصر کے بعد بند ہو جائیں گے. اگر وہاں ٹریفک ہے تو بند ہو جائیں گے راستے. روڈ پہ بھی یہ کرتے ہیں. روڈ اچھا, پھر یہ عام طور پہ اس میں اس طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو رف قسم کے بازاری ہیں. آئے منہ توڑ دوں گا, چلا ادھر سے نکالو, آئے جاتا ہے کہ نہیں. یہ دھندے کر رہے ہوتے ہیں, سمجھے, جو مطلب لوگوں کو بزن کر رہے ہوتے ہیں اور دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح روڈ تھوڑی کوئی شریف بن کے کھڑا ہو خالی ادب وال گئے, رکشے والا تمہارا وہ جو رکھا نا اس کو بھی کلٹی کر کے نکل جائے گا. وہ کرتے اس طرح. یہ نہیں, یعنی ہمارے یہاں قانون یہ بہت پرانا ہے, جو مجھے جہاں تک یاد ہے, اب تو کمی آئی ہوگی, اس میں بڑا نہیں ہوگا, کہ روڈ پرمیشن 12 بجے تک, بس 12 بجے کے بعد نہیں. جو بھی جلسے محفلیں سب ہوتی ہیں, یہ 12 بجے تک روڈ پہ جو ہوتے ہیں نا, ان کا ٹائم ہمارے یہاں 12 بجے, 12 بجے کے بعد نہیں. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں, اور جگہ تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہوتا ہوگا. تو اب 12 بجے کو تو کراس کر ہی جاتے ہیں, سبھی کر جاتے ہیں تقریباً. قانون تو توڑا نا, سب کو سمجھنا چاہیے. بہرحال 12 بجے قانون نے اجازت دے دی, لیکن اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو چاہے دن کے 12 بجے ہو, رات کے 12 بجے ہو, 10 بجے ہو یا 8 بجے ہو, تکلیف نہیں دے سکتے. مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے سکتے. بیچارہ کوئی تکلیف میں ہوگا تو پھر ٹھا کر کے فتوا دیں گے, وہ ہے وہ یار, کیا وہ ہے. زور سے تلاوت کی بھی تو منع ہے نا, کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو. اس طرح مطلب یہ کہ لوگوں کو مطلب تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. سب نے اجازت دے دی, سب خوش ہیں. یار وہ 90 سال کی جو بزرگ خاتون روڈ, وہ بیچاری بستر پہ کروٹیں لے رہی ہے, جو بزرگ بیچارے ہیں ان کے دادا جان, یہ بیچارے اب یہ بھی انہوں نے نیند کی گولیاں کھائی ہیں, وہ بے قراری ہے. نوجوان بیٹے ہو کیا ہے, وہ تو آ کر وہ خود بھی بیٹھ کر کرسی پر جھوم رہا ہے, لیکن دادا تڑپ رہا ہے بستر پر. اس نادان کو احساس نہیں ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہم سے متفق ہیں, سب یہ محلے والے نہیں ہوتے متفق. چلو 100 سال کے بوڑھے کو بھی پاؤں پکڑ کے منا لو گے, یہ 1 مہینے کے بچے کو کیسے مناؤ گے, دودھ پیتے بچے کو کیسے مناؤ گے کہ یہ آپ سے مطمئن ہے. یہ تو مائک کی آواز سن کر وہ چونک کے جاگے گا اور چیخے مارے گا. اس کا کیا, اس کا ثواب یا گناہ جو بھی کس پر ہے, ثواب تھوڑی ہے.
اس کو اس طرح چونکا دینا. ثواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو آپ فیصلہ کر لو. تو اس لیے میری بات کا برا نہ منائیں. میں آپ کی آخرت کی بہتری کر رہا ہوں. نعت خوانی کرنی ہے مسجد میں کریں. مسجد کا مائک کا اندر رکھیں. یار لوگ بولتے ہیں باہر رکھو. 100 سال کا بوڑھا بھی باہر رکھو بولتا ہے. محلے کا دودھ پیتا بچہ بھی بولتا ہے کہ باہر اس کا مائک زور سے رکھو. یہ مسجد والوں کو بھی سوچنا ہے, انتظامیہ کو بھی سوچنا ہے. یہ سب کو اللہ کو مر کے جواب دینا ہے. ابھی تو مطلب آپ سے ڈرتے ہیں لوگ, تو وہ کچھ بولتے نہیں ہیں, لیکن سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. پیک ہال بھی ملتے ہیں, ہر طرف سے بند ہوتے ہیں, کورڈ ہوتے ہیں. ہال ہو, مسجد ہو, گھر ہو, مطلب ایسا ایریا, یہاں بنگلے ہوتے ہیں, لوگوں پہ جگہ ہوتی ہے, بنگلوں بھی کے اندر کرتے بھی ہیں, وہاں بھی کرتے ہیں. تو مائک پھر دور دور تک, یہ نہیں ہونا چاہیے نا. مائک کا رخ بھی اندر میں ہو. لوگوں نے اپنے بنگلوں کے لان میں بھی محفلیں کی ہیں, اور ان کی آواز ان کے لان سے باہر نہ جانے کے برابر ہوتی ہے. یعنی وہ اتنا, یہ تو ساؤنڈ والے کو بھی شاید اس کا اندازہ ہوتا ہوگا. کیا خیال ہے نعت خانوں, ہوتا ہوگا نا کہ ان کی لوکیشن کی آواز انڈور ہی رہے, اندر ہی رہے اور باہر نہ جائے, ایسا کوئی ان کا سسٹم ہوتا ہوگا. لیکن ان کو کہنا پڑے گا, بغیر کہے تو یہ بھی بیچارے کہاں سے کریں گے. یہ نعت خوان ہمارے سب صحیح ہو جائے نا تو یہ عوام صحیح ہو جائے گی. اچھا, ہاں, یہ بولے کہ میں بھائی دیکھو میں 10 بجے اٹھ جاؤں گا, ان کو بلائیں گے نہیں. آپ کو پتا نہیں ہے, نہ بلاوے. میں جب میری سمجھ میں آ گیا, آپ کو پتا ہے کہ میں نے مغرب میں میرا دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع, جب آپ میں سے شاید کوئی بھی ماحول میں نہیں ہوگا, سب سے پہلا اجتماع. میں بھی دعوت اسلامی کا ماحول میں تھا یا نہیں تھا, نیا تھا نا سارا کام. گلزار حبیب مسجد میں پہلا اجتماع دعوت اسلامی کی تاریخ کا. تو وہ میری کسی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا, 1 مہینہ لیٹ ہو گیا. اچھا, پھر وہ مطلب مغرب کے بعد میں دعوت دیتا تھا, اور جو بھی تھا مطلب میرے پاس 2-4 جو دوست تھے, ہم لوگ بس وہ ایسے حساب کتاب تھا. تو دعوت تو میرے کو بولتے تھے مغرب کے بعد جو کام دھندے کا ٹائم ہے, نہیں 10-11 بجے یار جلسے شروع ہوتے ہیں, مغرب تمہارے یہاں آئے گا کون یار, ہم تو نہیں آ سکتے. وہ اتنی دور گلزار حبیب میں کارادر والے بولتے ہیں میمن مسجد میں رکھو تو ہم آئیں گے. میمن مسجد بولٹن مارکیٹ, وہ ہم کو قریب پڑے گی, تو سب کے گھر کے پاس ہی اجتماع رکھو گیا. تو بہرحال یہ کہ لوگ جواب دیتے تھے جن کی جو سمجھ میں آتا تھا. جب میرے اندر کیا سمائی بھی تھی, میں نے کہا یار قوم کی سوچ بدلنی ہے, ان کی سوچ کا دھارا بدلنا ہے. یہ 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں, فجر میں جا کے سو جاتے ہیں. ان کو اپنے کو تہجد پڑھانی ہے. تہجد اسی صورت میں پڑھا سکیں گے کہ ان کو مغرب کے بعد جمع کرو, تو ان کو ٹائم بچے گا, اور یہ سوئیں گے, تہجد پڑھیں گے, اور دن کو فریش ہو کر اپنا جو بھی حلال کمائی کے لیے یہ جائیں گے. ورنہ آدھی رات تک جو جاگے گا وہ دکانداری کرے گا کیا یار, ادھر لڑائیاں کرے گا, پھر منہ توڑتا ہوگا, سر پھوڑتا ہوگا. پھر جب نیند پوری نہیں ہوتی چڑچڑا بند آ ہی جاتا ہے عام طور پہ. خیر, تو میں نے کہا یار مجھے تو قوم کی سوچ بدلنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے. میرا اجتماع مغرب کے بعد ہوگا, کوئی آوے کہ نہیں آوے. الحمدللہ جب پہلا اجتماع ہوا تو اس میں الحمدللہ اچھی گیدرنگ تھی. وہ کچھ وقت ویڈیو اور یہ کچھ تو تھا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا اپنے پاس. تو نہ کوئی ریکارڈنگ, آڈیو بھی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں تھا. ابھی کوئی نیا پہلا اجتماع تھا. تو اس میں تو میں نے بیان کیا موت کے عنوان پر, اور دعا مانگی. الحمدللہ انہیں اتنا اثر دیا لوگوں نے, قرآن مچ گیا, جس کو بولتے ہیں نا رونا دھونا پڑ گیا ہمارے اجتماع میں, ہماری دعا میں. اللہ کی رحمت سے ایک شور مچ گیا, ایک بالکل لوگوں نے نئی چیز دیکھی تھی, اور یہ خود اشتہار بن گئے لوگ کے گلزار بھی میں یہ شروع ہوا ہے بھائی یہ. اور الحمدللہ یہ آج کا دن وہ دن, آج کا دن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی, الحمدللہ آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو لوگ دعوت قبول کرتے ہیں. تو اگر یہ جو محفلیں کرواتے ہیں وہ تھوڑا مطلب ٹپ ٹاپ میں نہ پڑھیں, گیدرنگ کے چکر میں نہ پڑھیں کہ یار لوگ آئیں گے واہ واہ ہوگی, اور بڑی پبلک تھی, جیسے سارے اٹھا کے تم کو جنت پہ رکھ دیں گے, یہ گیدرنگ. تو یہ مطلب اللہ کی رضا کے لیے تھوڑے آئیں. جیسے میں نے پھر وہ تھوڑوں میں بیانت کرتا رہا ہوں نا, میں 5-5 7-7 میں نے بیانت کی ہے. اس وقت تھوڑی کوئی دھاڑے کے دھاڑے لوگوں کے قافلے آتے تھے, تو سب بعد میں ہوا ہے. تو تھوڑوں میں بھی بیان کرے. ہمارے بزرگوں نے ایک میں بیان کیا گیا, ایک کو بیان سنایا. ایسے بھی بزرگ ہوئے, بڑے محدث,
صرف ایک کو پورا بیان سنایا. بیان کے بعد جیسے شاید سفیان ثوری کا واقعہ کس کا ہے کہ بیان آپ کا درس حدیث ہو چکا تھا, کوئی آیا ارے میرے گیا, آپ نے وہ جتنا بیان کیا تھا اس کو اکیلے کو بٹھا کے سنایا. یہ سے مخلصین تھے, ایسے مخلصین تھے. اور آج تو ایکو ساؤنڈ کے بغیر نعت نہیں بڑھی جاتی, بیان نہیں ہوتا. جب تک یہ جم جائے نا اجتماع, تب تو بولنا سوچتا ہے اپنے کو, تھوڑے ہوں تو یار تھوڑے سے یار اس کو بیان کروا دو, اس کو نعت پڑھوا دو. یہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں. تو ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نا پبلک کے لیے. بیان کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے نا, عوام کے لیے. عوام میں واہ واہ یار کیا بیان کیا, اب یہ پھولے جا رہے ہیں. ایسا مطلب حال ہے ہمارا یار. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. کسی کو برا لگا ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. آدھی روٹی کم کھانا, 2 روٹیاں زیادہ مت کھانا, مہنگائی بڑھ جائے گی. اس طرح زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو آپ آدھی روٹی کم کھانا. میری بات پر غور کرنا کہ واللہ باللہ تاللہ میں آخرت کی بھلائی کے لیے, امت کی خیر خائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. میرا کیا نقصان ہے؟ آپ ساری رات مطلب اسٹیج پر لگے رہو تو مجھے کیا, میرا کیا جاتا ہے؟ میری ذات کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا. میں تو ہمارا کام ہی مطلب امت کو نیکی کی راہ دکھانا ہے, نیکی کی دعوت دینا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کی دعوت ہے کہ ہماری محفلوں کی وجہ سے, ہماری نعت خوانی کی وجہ سے امت تکلیف میں ہے. جیسے ایک پیغام نہیں, یہ پرانے اور بھی مجھے معلومات ہے جی جی کہ کس طرح لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. یعنی نعت خوانی کرو, روز کرو یار, سال میں ایک بار گائے کو آپ ڈیلی کرو. اور وہی گھر کے اندر تھوڑے سے بغیر مائک کے کرو. جہاں زیادہ آدمی نہ ہو تو بغیر مائک کے بھی تو ہو سکتی ہے نا. اگر آپ بولو دعوت اسلامی والے بھی تو کرتے ہیں, دعوت اسلامی والوں کے لیے میں نے کوئی جنت کی سند بانٹی نہیں ہے, نہ مجھے پتا ہے کہ میرا کیا ہوگا. اللہ سے میں بھی ڈرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ برے خاتمے سے بچانا. آمین. تو یہ کہ دعوت اسلامی والے کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں, اگر عطاری کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ مطلب ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہو گیا, کوئی محاورہ ہے عام لوگوں کو, تو ایسا نہیں ہے. جو بھی میں بھی کروں اگر تو میں بھی غلط ہوں. اگر میں روڈ پہ جا کر آدھی رات کو بیٹھ جاؤں تو نعت خوان اگر ایسی محفلوں میں جانا چھوڑ دیں, عوام بھی جانا چھوڑ دیں. یہ دیکھیں گھڑی میں یار 10 بج گئے, سناٹے ہو گئے ہوں گے, چلو بھائی اٹھو. ارے حاجی صاحب جواب نہ دے نا, حاجی صاحب اپنی جیب کو یوں پکڑ کے نکل جاوے گا. بھائی سے بچے کسی بیوہ کو, یتیم کو, کسی سید صاحب کو نذرانے میں دے دینا یار, ثواب ملے گا. باقی سب کے سامنے اگر خدا نہ خاصا ریاکاری لوگ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں, وہ ہو سرکار کے نام پر بڑے عاشق رسول یوں لٹا رہے ہیں. اب جو مخلص ہے واقعی, جس کو ریا نہیں ہے تو وہ لٹانا یوں جائز ہے, لیکن یہ کہ اپنے دل پر غور کرے. میں تو من کا چور پکڑ رہا ہوں, اب پکڑ بھی لیا ہو آپ نے ماننا تھوڑی ہے, آپ کی مرضی ہے. لیکن کئی ایسے ہوں گے جو دل میں مان رہے ہوں گے ناظرین کہ یہ بات تو صحیح کر رہا ہے. نعت خوانی کا منع نہیں کر رہا, نعت خوانی تو ہماری روح کی غذا ہے, یہ ہر وقت ہونی چاہیے. لیکن یہ عوام کو دکھا کر, مریضوں کو تڑپا کر, بچوں کو, اپنی ماں کو بھی ستانے کا ذریعہ بنا کر میں ایسی نعت خوانی, میں ظاہر شریعت اجازت نہیں دیتے تو میں کیا اجازت دوں گا. میرے اجازت دینے سے ہوگا بھی کیا, جبکہ لوگوں کو ہو رہی ہو تکلیف. ٹریفک کا راستہ آپ روک رہے ہیں, حقوق عامہ تلف کر رہے ہیں, وہ جانے نہیں دیتے گاڑیوں کو, وہ قبضہ کر لیا روڈ پر. پولیس کی پرمیشن ہے تو پھنسیں گے, یہ بھی تھانے والے بھی اس طرح کی پرمیشن دے کر پھنسیں گے آخرت میں. کیوں دیتے ہو تم یار, مت دو, انتظامیہ نہ دے پرمیشن کیوں دیتی ہے؟ لوگوں کو تکلیف ہے, اور انتظامیہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی کل جواب دینا ہے مر کر قیامت کے دن. اصل ملتی ہے پرمیشن سورس کی وجہ سے. اب سورس بہت ساری مختلف انداز کی سورسز ہوتی ہیں, یہ بھی مطلب بعض اوقات اس طرح مل جاتی ہے, لیکن ان کو بھی نہیں دینی چاہیے. غلط, یہ غلط ہے. ہاں کرو میدان میں, یہ سوراب گوٹ کے پاس صحرا پڑا ہے, وہاں جا کے کرو. آپ بولے یار تو مذاق کرتا ہے, اب اور کیا کروں میں, جا کے کرو وہاں, اپنی گاڑیاں بھر کے, بسیں بھر کے لے جاؤ سننے والوں کو, وہاں ساری رات دھمال ڈالو. اب وہ کس نے روکنا ہے؟ وہ مدنی قافلے میں چلے جائیں نا, وہیں رکیں 3 دن. آپ جو فرمانا چاہ رہے ہیں اس پر ایک عملی مظاہرہ آج کل ہو رہا ہے, دعوتوں میں ہو رہا ہے کہ لوگ جب 11:45 بجے پہنچ رہے ہیں تو دعوتوں میں مہمان جو پہنچتے ہیں
تو وہ ان کو ہال سے واپس جانا پڑتا ہے کیونکہ میزبان بھی چلے گئے, بتیاں بند ہو گئے, دروازے بھی بند ہو گئے ہوتے ہیں. تو ایسا ہوا ہے کہ مہمان آئے اور بتیاں بند اور ان کو گھر جانا پڑا ہے. کورونا بھیج رہا ہے یا کوئی اور بھیج رہا ہے ان کو؟ آئیے جو کورونا کی وجہ سے جو ایس او پیز اور یہ جو کچھ ہوئے قانون, تو اب کیا 10 بجے 10:30 بجے لوگ تک 10 لوگ کھانا کھا کے تقریباً, اب سنا یہ معلومات ہے کہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. اب وہ آہستہ آہستہ ہال والے بھی جو ہے بتیاں بند کرنا شروع کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ قوم بھی تو پھر اٹھتی ہے نا. لیکن 11:45 بجے تک اب یہ کہ 11 سارے لوگ گھر پہ, یعنی جس وقت تھوڑے پرانی باتیں اتنی وہ نہیں, تھوڑے جس وقت لوگ گھروں سے نکلتے تھے کھانے کے لیے, اس وقت گھروں میں آ رہے کھانا کھا کر. تو یہ مطلب لوگ گئے نا کھانا کھانے کے لیے. اب جن کے مطلب کہ ہفتے کو یا منگل کو یا اس دنوں میں چھٹی ہے, اگر اس کو 8:30 پونے 9 بجے ہال میں جانا ہے کھانا کھانے کے لیے, تو اس کو اپنی آفس سے بھی 7:30 بجے نکلنا پڑے گا, گھر جائے گا چینج وغیرہ, جو ایک نارمل پریکٹس ہے, تب جا کر وہ 8:30 پونے 9 بجے ہال پر پہنچ سکے گا اور کھانا وانا اس کو ملے گا. تو ہو رہے یہ ساری چیزیں. تو اس میں درخواست یہی ہے کہ اگر منتظمین جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ جو محفل کروا رہی ہے یا جو اس طرح کا کوئی بھی پروگرام کروا رہے ہیں, وہ اور جیسا میرے سے فرمائے گا میل سنت کے جو پیارے پیارے میٹھے میٹھے نعت خوان ہیں, ماشاءاللہ میل سنت ان سے جس طرح ان کا تعلق ہے, جو یہ میل سنت سے محبت کرتے ہیں اور جو یہ فرما رہے ہیں, اگر اس پر یہ عمل پیرا ہو جائے نا, تو پھر قوم نے آنا ہے. اس کو پتا کہ 11 بجے کے بعد میں وہ بھی اس صورت میں آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی اگر 10 11 بجے بھی قوم کو تکلیف ہو رہی ہے, سڑکیں بند ہیں, اس طرح کی چیزیں, تو شاید پھر اس پہ بھی ہم یہی کہہ رہے کہ ہال میں کریں, مسجد میں کریں, بند ایریا میں کریں, جب عوام کو تکلیف نہ ہو. بالکل. اب میٹھے میٹھے ناتخوان سے ان کو بھی چسکا پڑا ہوا ہے. یوں یہ بھلے مجھ سے محبت کریں گے, جان میرے لیے حاضر ہے, لیکن ہر چیز حاضر نہیں ہے. ان کو مزہ آتا ہے, اکو ساؤنڈ ہو, پبلک واہ واہ کر رہی ہو, بھلے پیسے نہیں لیتے, وہ کور بھی نہیں پکڑیں گے, لیکن یار مزہ کے ساتھ ہے نعت پڑھنے میں, نعت چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. جہاں کسی نے کوئی رونے کی آواز نکالی مجمع میں تو گئے کام سے, ونس مور کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو. تو یوں مت ان کو مزہ آتا ہے, لوگ وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں, تحسین کرتے ہیں کہ یار اس کو کتنے اشعار یاد ہیں, حضرت کے ایسے مشکل اشعار یہ پڑھتا ہے, اور بولتے بھی ہوں گے یار تو کمال کرتا ہے, تو دوسری 2-4 حضرت دن آتے ہیں, اس بہانے یاد ہو جاتی ہوں گی, کر لیتے ہوں گے یاد. تو یہ میں سب کی بات نہیں کرتا, میں کبھی بھی سب کی بات نہیں کر رہا ہوتا, 100% نہیں کر رہا ہوتا, میں چوٹیں کرتا ہوں. یہ اب ہر ایک کے لیے دعوت ہے. فکر ہے کہ میں کیسا ہوں یہ سوچے کہ مجھے کہہ رہے ہیں یا نہیں ہے, مجھے تو نہیں کہہ رہے, مجھے کہہ رہے ہیں پھر بھی غصہ آتا ہے, تو پھر تو ہوئے گا کیا, تو بھی غصہ نہیں آنا چاہیے, ندامت ہونی چاہیے کہ یار میں ایسا ہوں. صحیح تو ہے یار کہ کوئی تعریف کرتا ہے تو بس مجھے اس میں اچھا لگتا ہے, مجھے اللہ کی رضا, میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کیسے حاصل ہو, اس کو دیکھنا ہے, نہ کہ عوام کو راضی کرنا ہے. تو اس لیے سب کو غور کرنا ہے. اگر یہ نعت خوان لیٹ پڑھنا چھوڑ دیں, سننے والے بھی ایک تعداد ہیں جو سمجھتے ہوں گے میری بات کو, وہ ایسی محفلوں میں جانا چھوڑ دیں, جائیں تو بس وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے, جبکہ وہ اگر ہاں یہ دیکھیں روڈ گھیرا ہوا انہوں نے, حقوق عامہ تلف کر کے, دادا گیریاں کر کے, مطلب یہ تو ایسی میں تو میں یہی کہوں گا نہیں جانا چاہیے. ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. آپ جا کے بیٹھ جائیں گے روڈ پر, گاڑیاں انہوں نے بند کر دی ہے, وہ گاڑیاں دور دور جا رہی ہیں, اور آپ بیٹھ گئے تو آپ نے تو ان کی حوصلہ افزائی. وہ تو چاہتے ہی گیدرنگ ہو, واہ واہ ہو, کیا محفل یار, سال میں 2 بار کیا کرو نا یار, بڑا مزہ آیا. تو یہ آپ کو اس کا پگار ملی ہے نا, ورنہ یہ آپ کی گیدرنگ سے, روڈ گھیرنے سے کیا کیا نقصانات ہوتے پتا ہے. ایک محفل کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ رش تھا, اور ایک یہی گھر بھی تھے قریب میں, تو دورہ پڑ گیا دل کا, کسی کو ایمرجنسی ہو گئی, تو اب یہ کہ راستہ ہی نہیں ملا ان کو ہاسپٹل لے جانے کا. تو اس لیے وہ نہ ایمبولینس آ سکے نہ جا سکے, راستہ نہیں ملا, تو وہ مریض نے دم توڑ دیا گھر میں, بیچارے نے, اللہ کری کے رحمت کرے, مغفرت کرے. تو اب ان کے خاندان اجڑ گیا نا بیچاروں کا, کتنا صدمہ ہوا ہوگا. اور جو لوگ نعت خوانی کرتے ہیں اس طرح, جو گھیرے ہوئے روڈ, اور کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو تو کیا یہ ہم سے متاثر ہوگا, ہمارے پیچھے آ کے نمازیں پڑھے گا, ہمارے ساتھ آ کر محفلوں میں جھومے گا,
کہ میرا تو باپ مر گیا تھا, ان لوگوں نے اتنی بھیڑ کر دی تھی ایسی جگہ کی, اس لیے میں بولا سوراب گوٹ میں کرے, کہیں ایسی جگہ پر, یا ہال میں کرے, سمجھے, یا مسجد میں کرے, جیسے فیضان مدینہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی کو تکلیف نہیں ہے, متبادل راستہ دیا ہوا ہے گاڑیوں کے لیے, اور وہ بھی ایک بہتر اور مناسب ٹائم, اور ساؤنڈ بھی اتنا زوردار نہ ہو کہ وہ دیوار پھاڑ کر لوگوں کی نیندیں خراب کر دے. تو ایسا ہو اگر واجبی سا تو سائڈ پہ, اور قانونی طور پر بھی کوئی جرم نہ ہو تو بھی کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہتر یہ کہ میدانوں میں کریں. شہر کے اندر کئی میدان ہیں جن میں ہو سکتی ہے محفل, میدانوں میں کریں جہاں کوئی گھر قریب نہ ہو بھی تو مائک کی آواز گھروں میں نہ جائے اور نہ روڈ بند کرنا پڑے, میدان میں کریں, ساری رات کریں. اگر آپ کو انتظامیہ پرمیشن دیتی ہے, انتظامیہ تو پرمیشن دے ہی دیتی ہے نا, 12 بجے کا بول کر عمل تو کرواتی نہیں ہے, یہ تو ہماری انتظامیہ تو ہماری انتظامیہ تو پھر وہ لگے رہے آپ. پھر جب قانون پکڑے تو میرا نام مت لینا کہ میں نے کہا تھا کہ ساری رات لگے رہنا. میں تو اب چوٹے کر رہا ہوں آپ کو, اب آپ سمجھدار ہیں, میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ رہے ہوں گے. جلدی سو جاؤ, عشاء پڑھ کے تہجد کے لیے اٹھو, دعوت اسلامی کا یہ درس ہے, سمجھے, نعتیں پڑھو, دن کو پڑھو, شام کو پڑھو, ہر وقت نعتیں گنگناتے رہو. بہترین وظیفہ ہے آقا کی ثنا خوانی. وہ کیا وہ شعر ہے نا کسی کا, موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے, موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے, دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی. تو یہ موت, یہ تیرا, یہ سرکار کا ذکر کو یہ ایکو ساؤنڈ پر ہی کرنا ضروری تھوڑی ہے, دل کے کمرے میں بھی تو محفل سجائی جا سکتی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد